اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر بیان جاری ہے۔ کل کے بیان میں ہم نے کہا تھا کہ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرات میں کھمبات کے علاقے میں معتکف رہے۔ کئی زمانے تک آپ نے جو ہے وہاں اعتکاف فرمایا۔ حضرت کا ایک طریقہ تھا کہ آپ حفظ دم کیا کرتے تھے۔ حفظ دم کے معنی آتے ہیں سانس کو جو ہے اپنے سینے میں روک کے رکھنا، اپنے طاقت کے حساب سے، اپنے جو ہے روحانیت کے اعتبار سے۔ عزیز و دوستو، یہاں پر میں ایک بات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی سانس اگر رک جائے، اگر جو ہے اس کے سانس لینے کا لیول اگر کم ہو جائے تو انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر سانس کا لینا ہی بند ہو جائے تو انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ انسانی زندگی ہو یا حیوان کی زندگی ہو، انسانوں کی زندگی ہو یا جانوروں کی زندگی ہو، جو ذی روح ہے، جو جاندار ہے، اس کے لیے جو ہے سانس لینا ضروری ہے۔ اگر وہ سانس نہ لے اور اس کی سانس بند ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دنیا والوں کو ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو سانس کے تابع نہیں ہیں، جو سانس کے ذریعے سے زندہ نہیں رہتے ہیں، بلکہ ان کی زندگی دیدار الہی کی وجہ سے ہے، ان کی زندگی قرب الہی کی وجہ سے ہے، ان کی زندگی، ان کی حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے وہ اپنے جو ہے معبود حقیقی کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، اور دیدار الہی ان کی سانسیں ہیں، قرب الہی ان کی سانسیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولیاء اللہ پر، خاص طور پر حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جو ہے اپنے فیوض اور برکات، انوار اور تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا جب اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آؤ کوہ طور پر۔ جب کوہ طور پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی۔ وہ تجلی وہ قرب الہی کا ذریعہ تھا۔ تو قرآن نے کہہ دیا فخر موسیٰ صعقا، تو موسیٰ جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ تو بے ہوش ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کو کوئی ہوش نہیں تھا، کوئی سانسیں نہیں تھی۔ کیوں کہ جو بندہ قرب الہی میں ہوتا ہے،
جو بندہ تجلیات الہی میں ہوتا ہے، جو بندہ انوار، فیوز اور برکات میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، آٹو پہر جس پر جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور اللہ کے فیوز، اللہ کے انوار اور اس کے تجلیات کا جس پر ظہور ہوتا ہے، وہ سانس لینے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے تک کے بھی جو ہے سانس نہیں لیتے، کبھی 7 مہینے تک سانس نہیں لیتے، کبھی 8 مہینے تک نہیں لیتے، اور کبھی 9 مہینے تک بھی سانس نہیں لیتے۔ عزیز اور دوستو، 9 مہینے بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا جانور کا بچہ ہو، وہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس نہیں لے رہا ہے، لیکن اس کی زندگی اور حیات جاری ہے۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے وہ سانسوں کے ذریعے سے زندہ رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بغیر سانس لیے بھی زندہ ہوا کرتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں بچہ، اس کو کوئی سانس نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایک سفید پانی کا بلبلا خون کی شکل میں بنا، اور خون سے پھر جو ہے اس کا جسم بنا، اور جسم سے جو ہے اس میں جان ڈالی گئی، اور وہ جان جو ہے بغیر سانسوں کے جو ہے اپنے ماں کے پیٹ میں جو ہے زندہ ہے اور موجود ہے۔ اور جیسے ہی جو ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس کو سانس کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے کور میں تھا، کوچ میں تھا، اس وقت تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کی زندگی کو جو ہے ایسی زندگی بخشی تھی جس کو سانس کی محتاجی نہیں تھی، لیکن جب دنیا میں آیا تو سانس کا محتاج ہو گیا۔ تو اولیاء اللہ جو ہے، جو ایک ماں کے کوچ میں اور ماں کے آغوش میں ہونے کی وجہ سے جو ہے، ماں کے جو ہے پیٹ کے کوچ میں رہنے سے اس کو سانس کی حاجت نہیں ہے، تو جو اللہ کے کوچ میں ہو، جو اللہ کے قرب میں ہو، جو اللہ کے پاس ہو، اس کو کیا حاجت کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اولیائی فی تحت قبائی، میرے اولیاء اللہ جو ہے میرے جبہ کے اندر ہے، میرے کوچ میں ہے۔ تو جب اولیاء اللہ اللہ کے جبے کے اندر ہے، اس کے کوچ میں ہے، تو اس کو نہ سانس کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور ضرورت کی چیز ہے، نہ اس کو طہارت کی حاجت ہے، نہ اس کو جو ہے ضرورت کی حاجت ہے۔ ہر چیز سے جو ہے غنی، ہر چیز سے مستغنی، اور ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ دیدار الہی اور قرب الہی اس کی تمام جو ہے حاجتوں سے اس کو بری کر دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دنیا والوں کو ثابت کر کے بتا دیا کہ اللہ والوں کی زندگی کچھ اور ہے اور انسانی زندگی کچھ اور ہے۔ جب زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہم موازنہ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے ساتھ، ہم شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار کی زندگی سے اپنی زندگی کی تلنا نہیں کر سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا تلنا ہوگی؟ کیا مقام ہوگا نبی کا؟ ایک جو ہے اولاد نبی، فرزند نبی، غلام نبی کا یہ حال ہے، تو نبی کا کیا حال ہوگا؟ تو عزیز اور دوستو، آج کے ہماری گفتگو کا یہی مقصد ہے، یہی بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جو ہے سانس کا محتاج نہیں رکھتا ہے۔ تو حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سانسوں کو اتنا روکتے تھے اور حفظ دم کیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے یعنی جاٹوں کا، جادوگروں کا، ساحروں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جوگی اور جو ساحر تھے وہ بھی اپنی سانسوں کو لمبی کیا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے
ان کی لمبی سانسوں کی وجہ سے جو ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو حضرت زندہ شمعدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اس کے دل دادا ہو کہ جو لمبی سانسیں لے کر کے لمبی عمریں جیتے ہیں، تو چلو ہم بھی جو ہے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے جوگیوں اور اس دور کے سادھوؤں اور اس دور کے ساحروں کے ساتھ میں مقابلہ کر کے بتایا کہ تم تو جو ہے ایک دن بھی اپنی سانس کو نہیں روک سکتے ہو، 1 گھنٹہ بھی نہیں روک سکتے ہو، لیکن ہماری زندگی کو دیکھو کہ ہم 6 مہینے اپنی سانسوں کو روکتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے یار کے دیدار میں محو مستغرق رہتے ہیں۔ تو عزیز اور دوستو، اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔